لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا اور فرشتوں کی محفل سجی ہوئی تھی. وہ زمین پر انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے. اس نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ملائکہ چونکہ گناہ نہیں کرتے تھے اور اس سے پہلے ملائکہ جنات کا انجام دیکھ چکے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار اگر تجھے کسی کو خلیفہ بنانا ہے تو ہم میں سے بنا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، ایسے کو خلیفہ نہ بنانا جو زمین پر خون ریزی کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد جو یہ سلسلہ شروع ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. یعنی انسان کی کامیابی اس بات میں ہے کہ اس کا کردار ایسا ہو، اس کا عمل ایسا ہو، اس کا ایمان ایسا ہو کہ دنیا اس کے عمل کی تعریف کرے، اس کے سامنے سر تسلیم کرے. اور جب انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے میری محبت میں اس طریقے کا کام انجام دے. تو اللہ چاہتا ہے کہ مومن اپنے نیک عمل کے ذریعے سے ایسا بنے کہ انسانیت کے اندر اس طریقے کے رشتے قائم ہوں کہ پھر گھر کے اندر بھی امن و سکون ہو، سماج میں بھی امن و سکون ہو، ملک میں بھی امن و سکون ہو، ساری انسانیت سکون کے ساتھ رہ سکے. عزیزو، اسی لیے اس نے کامیابی کا راز بتایا. اس کا راز یہ ہے کہ تم مومن بنو اور مومن بننے کے بعد اچھے اچھے کام کرو. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایسی جنت دے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہی تمہاری کامیابی ہے. ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ قائم رکھا، دوسری طرف شیطان جو آدم علیہ السلام کا سجدے کا انکار کر کے اللہ کا باغی ہو چکا تھا، اس نے گمراہی کا سلسلہ بھی قائم رکھا. اور یہ ابلیس ہر زمانے میں نئے نئے ناموں کے ساتھ دنیا کے سامنے آتا رہا. کبھی یہ نمرود بنا، کبھی حامان بنا، کبھی شداد بنا، کبھی فرعون بنا، کبھی ابو جہل بنا، کبھی ابو سفیان بنا. اور ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ اب یہ پوری جو ظلم کی طاقتیں تھیں، جب یہ ایک پیکر میں سمٹی تو اس کا نام یزید بنا. جب یزید دین خدا کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوا تو ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہدایت کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ جو زمانے کے ساتھ بڑھ رہا تھا، اس کا بھی ایک وارث تھا. آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم علیہ السلام کے وارث آپ پر سلام.
अस्सलाम अलैका वारिस नूह नबी अल्लाह, ए नूह अलैहि सलाम के वारिस आप पर सलाम। अस्सलाम अलैका वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, ए इब्राहीम खलील के वारिस आप पर सलाम। यानी करबला के मैदान में आप ये ना देखिए कि हुसैन तन्हा खड़े हैं, हुसैन तन्हा नहीं है, बल्कि 1,24,000 अंबिया का वारिस है जो करबला के मैदान में हुसैन इस्लाम को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। और सिर्फ 1,24,000 अंबिया नहीं, बल्कि अमीरुल मोमिनीन का भी वारिस है, मौला अली अलैहिस्सलाम का भी वारिस है। हुसैन आवाज दे रहे हैं, दुनिया वालों, ए तागूती ताकतों, तुम इस्लाम को मिटाना चाहते हो, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं नबी का नवासा हूँ और मैं वो हूँ जिसके लिए रसूल ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जिसके लिए मेरे नाना ने सजदे को तूल दिया था, मैं वो हूँ जिसके लिए मेरा नाना ने जब खुतबा इरशाद फरमाया, जब खुतबे को रोका था और उसके बाद मुझे हाथों पे उठा के कहा था, हादा हुसैन फारिफ हो, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। इसीलिए पहचानवाया था कि देखो मैं दुनिया से चला भी जाऊंगा तो मेरा दीन लावारिस नहीं होगा, मैं अपने हुसैन को छोड़ के जाऊंगा जो दीन की इबादत के लिए आएगा। और बात यहाँ तक बढ़ी कि जब यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालिबा किया तो यजीद क्या चाहता है कि वो जो बादशाह बन के काम कर रहा है वो काम इस्लाम का काम बन जाए। वो शराब पी रहा है, वो जुआ खेल रहा है, वो जुल्म कर रहा है, वो लोगों को कत्ल कर रहा है, सारी बुराइयां कर रहा है, लिहाजा ये सारी बुराइयां इस्लाम का हिस्सा बन जाए। हुसैन ने कहा नहीं, मैं अपना खून बहाऊंगा, मैं अपनी जान को कुर्बान करूंगा, मैं अपने अली अकबर को कुर्बान करूंगा, मैं अपने अब्बास की शहादत को पेश करूंगा, मैं उन मोहम्मद के लाशों को उठा लूंगा, मैं लाशा कासिम को पामाल होते हुए देख लूंगा, मैं सारी मंजिलों को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे नाना का दीन बर्बाद कर दिया जाए। अल्लाह मदीने से मक्का और मक्के से करबला पहुंचे और उसके बाद शब आशूर आई। अब जब शब आशूर आई, इमाम अलैहिस्सलाम ने रात भर की मोहलत ली, इबादत में मसरूफ है। अब उसके बाद रवायत कहती है कि एक मरतबा जनाब ज़ैनब अपने खेमे से बाहर निकली, तमाम बीवियां बेचैन हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब की बेचैनी का अजीब आलम है। खेमे से बाहर निकली और उसके बाद गई हज़रत अब्बास के खेमे में। हज़रत अब्बास के खेमे में देखा कि अब्बास नहीं, इमाम हुसैन के खेमे में गई, देखा इमाम हुसैन तन्हा बैठे हुए, ना अब्बास है, ना अली अकबर है, ना कासिम है। ज़ैनब का दिल तड़प गया, अल्लाहु अकबर, दुश्मन चारों तरफ से नरगा किए हुए हैं। अब्बास तुम मेरे भाई को छोड़ के चले गए, अली अकबर तुमने भी अपने बाबा को छोड़ दिया, कासिम तुम भी बाबा के पास नहीं हो, मेरा हुसैन तन्हा है। जनाब ज़ैनब बेचैनी से हज़रत अब्बास के खेमे की तरफ बढ़ी। जब हज़रत अब्बास के खेमे में गई तो क्या देखा, अब्बास बैठे हुए हैं और सारे बनी हाशिम हज़रत अब्बास के सामने बैठे हुए हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पूछे, बताओ कल शहादत का दिन है, तुम्हारा इरादा क्या है? बनी हाशिम कहते हैं, आप बताइए, आपका हुक्म क्या है, आप क्या चाहते हैं? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं ये चाहता हूँ कि कल शहादत का दिन है, इमाम हुसैन के जो अंसार हैं, जो असहाब हैं, जो चाहने वाले हैं, हमारे रहते हुए हुसैन का कोई सहाबी शहीद ना हो, वरना दुनिया ये कहेगी कि हुसैन के घर वाले बच गए, हुसैन के घर वाले जिंदा थे, हुसैन के साथ शहीद हो गए, पहले हम मौला हुसैन पर अपनी जानों को कुर्बान करेंगे। बनी हाशिम ने कहा, बिल्कुल हमारा भी यही ख्याल है। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब के दिल को तसल्ली हुई, जनाब ज़ैनब के दिल को तसल्ली हुई। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और उसके बाद देखा कि किसी खेमे से कुछ बोलने की आवाजें आ रही हैं। जनाब ज़ैनब खेमे के पीछे गई, सुन रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब जब बातें सुन रही तो क्या कहा जा रहा है, वहां पर हबीब इब्न मज़ाहिर तमाम असहाब को लिए हुए बैठे हैं। ए असहाब हुसैनी, कल शहादत का दिन है। देखो, वफादारी का तकाजा ये है कि जब तक हम में से कोई एक जिंदा भी रहे, इमाम के खानदान का कोई बच्चा भी कत्ल न किया जाए, वरना हम रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, अपनी जानों को कुर्बान कर देना। जनाब ज़ैनब ने सुना, दिल को और तसल्ली हुई, इमाम हुसैन के पास आई। इमाम ने कहा, बहन हम तुम्हारी क्या
کیفیت دیکھ رہے ہیں کہاں سے آ رہی. جناب زینب نے اس منظر کو بیان کیا اور اس کے بعد امام سے پوچھا بھیا یہ جو کہہ رہا تھا صاحب سے یہ کون تھا؟ کہا مہدی حبیب نے مظاہر تھے اور یہ اصحاب حسینی ہے جو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہذا دار شب عاشور. اس کے بعد امام علیہ السلام نے پھر اصحاب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد امام فرماتے چلے جاؤ چلے جاؤ, میں بیعت کو اٹھا رہا ہوں, چلے جاؤ, مجھے تو یہ لوگ قتل کر دیں گے, تم اپنی جانوں کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہو, چلے جاؤ. لیکن کوئی صحابی نہیں گیا. امام فرماتے ہیں اگر تم کو جانے میں شرم آ رہی ہے ہمارے گھر کے لوگوں کا ہاتھ پکڑو, انہیں لے کے چلے جاؤ. لیکن کوئی نہیں گیا. اس کے بعد منزلیں بڑھتی رہیں اور اب بات یہاں تک پہنچی کہ اصحاب کہہ رہے مولا آپ بار بار کب تک ہمارا امتحان لیجئے گا. آزادارو امام نے اس کے بعد ایک جملہ کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تمہیں نہیں جانا ہے تو نہ جاؤ, لیکن اپنی خواتین کو اپنی عورتوں کو بنی اسد کے یہاں لے جا کے پہنچا دو. علی ابن مظاہر نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب کل میں قتل کر دیا جاؤں گا تو میری شہادت کے بعد میرے خیموں کو جلا دیا جائے گا, میری جو گھر کی خواتین ہیں ان سب کو اسیر کر لیا جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی خواتین کو بنی اسد میں پہنچا دو. علی ابن مظاہر وہاں سے چلے اور آنے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس آئے, مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. زوجہ نے کہا علی ابن مظاہر شب عاشور ہے, کل مولا کی شہادت کا دن ہے, یہ مسکراہٹ کیسی؟ کہا میں اس بات کی خوشی ہے کہ مولا حسین نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا, جلدی چلو میں تمہیں تمہاری منزل پہ پہنچا دوں. کہا ہماری منزل کہاں ہے؟ کہا ہم تمہیں بنی اسد میں چھوڑ کے آئیں گے. کیوں؟ مولا حسین نے کہا ہے ان کی شہادت کے بعد خیام کو جلا دیا جائے گا, بیویوں کو اسیر کیا جائے گا. اتنا سننا تھا. علی ابن مظاہر کی زوجہ نے کہا تم ابن مظاہر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم سوچ بھی رہے ہو, ارے تم تو شہید ہو جاؤ گے. تم نے یہ تو سوچ لیا کہ تمہاری زوجہ بنی اسد میں چلی جائے, لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ زینب کا کیا ہوگا, بیوی ام کلثوم کا کیا ہوگا, ام لیلا ام رباب کا کیا ہوگا. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری شہزادیاں اسیر کی جائیں اور ہم بنی اسد میں چلے جائیں. عزادارو ہاں اب صبح عاشور آئی, نماز صبح کا وقت ہوا. امام حسین نے ہم شکل پیغمبر کو بلایا, بیٹا علی اکبر, علی اکبر آج تم اذان دو. اب علی اکبر نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. علی اکبر کون ہے؟ جن کا لہجہ بھی رسول اللہ کا لہجہ ہے. یعنی آج کربلا میں علی اکبر نہیں رسول اللہ اذان دے رہے ہیں. ظالموں اب تو پہچانو میرے حسین کو کیوں قتل کرنے کے لیے آئے ہوں. اے آزادارو اب اس کے بعد جنگ شروع ہوئی, جنگ مغلوبہ. ادھر سے فوجیں, ادھر سے فوج یزید, ادھر سے حسین کے چند ناصر. جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا. اب جب ظہر کا وقت آیا ابو سمامہ نے کہا مولا, اے مولا حسین اول وقت نماز ظہر ہے, جی یہ چاہتا ہے کہ آخری مرتبہ آپ کے پیچھے نماز جماعت پڑھ لیں. امام نے کہا ابو سمامہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے, تم نے ابن زہرا کو نماز کا وقت یاد دلایا ہے. لیکن عزادارو یہ نماز عجیب انداز کے ساتھ ہوئی. امام نماز پڑھا رہے ہیں, اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. ارے حسین کے اصحاب سامنے کھڑے ہوئے ہیں, جو تیر آتا ہے سعید آگے بڑھتے ہیں اپنے سینے پر لے لیتے ہیں. ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, ادھر سعید نے کہا مولا ہمارا بھی سلام. اے مولا یہ جان اس وقت تک باقی تھی جب تک آپ کی نماز تمام نہیں ہوئی تھی, نماز تمام ہو گئی. مولا ہم بھی جا رہے ہیں, خدا حافظ. اے آزادارو اب قربانیاں شروع ہوئی اور امام ایک ایک لاشے کو لے کر رو رہے ہیں. اور آخر میں اب جب کوئی نہ بچا, امام علی اصغر کو بھی لے کے گئے. بچہ امام کے ہاتھوں پہ شہید کر دیا گیا. اب
میرا مولا جناب علی اصغر کی ننھی سی قبر زمین کربلا پر بنا رہا ہے. ارے قبر اصغر بن گئی. ارے یہی ہوتا ہے نا جب قبر بنتی ہے, قبر تیار ہونے کے بعد دفن کرنے کے بعد پانی چھڑکا جاتا ہے. اب قبر اصغر پر حسین پانی کہاں سے چھڑکے؟ ارے حسین سرانے بیٹھ گئے, اصغر پر روئے, آنسوؤں سے قبر کو تر کیا. فرزند زہرا آیا, آواز یا زینب, یا ام کلثوم, یا ام رباب, یا ام فروا, یا ام لیلی, یا فضہ, علیکن منا السلام. ارے تم سب پر ہمارا سلام ہو, ہم جا رہے ہیں. جب بیویوں نے سنا مولا جا رہے ہیں, ایک مرتبہ بیویوں نے کہا میرے آقا نہ جائیے, میرے مولا نہ جائیے. بیویاں فریاد کر رہی ہیں آپ کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ لیکن امام کہہ رہے ہیں بس اب وقت جدائی ہے, الفراق الفراق, ہم جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. جناب سکینہ آگے بڑی, بابا ہم جا رہے ہیں. کہاں بیٹا ہم جا رہے ہیں؟ بابا اگر آپ جا رہے ہیں تو ہمیں ہمارے دادا رسول اللہ کے پاس ہمارے جد کے مدینے پہنچا دیجئے بابا. ارے ہزادارو حسین کی آنکھوں میں آنسو, اے سکینہ اب مدینہ کہاں؟ اے سکینہ اب مدینہ کہاں؟ اور ایک مرتبہ جناب زینب کو لیا, امام سجاد کے پاس آئے. امام سجاد غش میں ہے, جناب زینب نے بازو اٹھایا, اٹھو سجاد, بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں. لیکن امام غش میں ہے. ایک مرتبہ امام حسین جو سرحانے کھڑے ہوئے تھے, امام کی آنکھوں سے آنسو نکلے, آئے میرا سجاد ابھی غش میں پڑا ہوا ہے, تھوڑی دیر کے بعد اس کے تعزیات بھرے جائیں گے, اس کو اسیر کیا جائے گا. امام کی آنکھوں سے آنسو نکلے. امام سجاد کے رخسار پر پڑے. امام نے آنکھوں کو کھولا. امام فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے بابا کو پہچانا نہیں. ارے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طائر سفید تیروں سے چھلنی سامنے کھڑا ہوا ہو. ہاں زادارو, اس کے بعد رموز امامت کو امام سجاد علیہ السلام کے حوالے کیا. اور اس کے بعد آپ کے لیے امام نے ایک پیغام بھیجا. پہلا پیغام کیا تھا کہ جب مدینے جانا بیٹا سجاد, میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا, اور کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. اے آزادارو, امام اس وقت بھی آپ کو نہیں بھولے, سلام پہنچا رہے ہیں, کہہ رہے یاد کرنا اپنے حسین کو بھول نہ جانا. آؤ روز عاشورہ ہم کہیں, روز عاشورہ کا یاد ہرا ابد واللہ ما ننسا حسینہ. اے فاطمہ زہرا ہمارا وعدہ ہے, ہم کبھی حسین کو بھول نہیں سکتے, حسین کو فراموش نہیں کر سکتے. امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا, کہا بابا آج آپ تنہا آئے ہیں, علی اکبر کہاں ہے, چچا عباس کہاں ہے, قاسم بھی ساتھ میں نہیں ہے, بابا جنگ ہونے والی تھی کیا ٹھہرا؟ امام نے فرمایا بیٹا عباس کو پوچھ رہے ہو قد قتلا, علی اکبر قد قتلا, سب مار ڈالے گئے. اے بیٹا ابھی میں تمہارے بھیا اصغر کی ننھی سی قبر بنا کے آیا ہوں. امام سجاد نے اتنا سنا, کہا ہے کیا ہوا؟ اشکیا خیمے میں آ گئے. کہا نہیں, میں اصغر کو خود لے کے گیا تھا. بیٹا بس وقت آخر ہے, میں جا رہا ہوں. امام سجاد فرماتے پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے, میرا عصا دیجئے, مجھے نیزہ دیجئے. کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا دشمن یہ سمجھتا ہے میرا بابا تنہا ہے, میں بابا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. امام نے فرمایا بیٹا تیرا امتحان بہت سخت ہے. ہاں آزادار, امام رخصت ہو رہے ہیں. اب جب رخصتی کا عالم ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام جب نکلے خیمے سے تو بیویاں اس طریقے سے صفیں باندھ کے کھڑی ہو گئیں جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے, جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے.
रही है। इमाम रुखसत हुए, अब इमाम घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से सवार हो, कोई सवार करने वाला नहीं है। इमाम ने दाएं देखा अब्बास, बाएं देखा अली अकबर, अरे मुझे कोई सवार करने वाला नहीं। पीछे से आवाज आई, भैया ये बहन हाजिर है, ज़ैनब सवार करेगी। आज़ादारो इमाम घोड़े पर सवार हुए। अब उसके बाद मख्तल में आया, रोइएगा, जी भर के रोइएगा, रोने में कोई कमी ना कीजिएगा। अरे दुनिया में जो भी शहीद होते हैं शहीद होते हैं, लेकिन मेरा इमाम वो है जो कहता है मुझे तड़पा तड़पा के मारा गया, मुझे तड़पा तड़पा के मारा गया। इमाम फरमाते जब भी किसी बेकस मजलूम के शहीद का जिक्र आए तो मेरी शहादत को याद करना, ए मेरे चाहने वालों मेरी शहादत को याद करना। इमाम मैदान में गए। अब आज़ादारो इमाम ने एक मर्तबा आवाज दी, है जालिमों, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला। तुम ये समझते हो कि हुसैन में अब ताकत नहीं है, हुसैन कमजोर हो गया है, तो आओ अब बूढ़े हुसैन की जंग देखो। इमाम ने अब जब हमला किया, रवायत ये कहती है आज़ादारो, करबला की जंग का अजीब मंजर है। इमाम जिधर से जाते हैं फौजों में तलातुम बर्पा हो जाता है, कोई इमाम का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उसके बाद जो बड़े बड़े सरदार थे वो इमाम के मुकाबले के लिए आने लगे, लेकिन जो भी सामने आता है फर्जंद ज़हरा उसे कत्ल कर देता है। जब ये सिलसिला बढ़ता चला गया तो एक मर्तबा शिमर ने उमर सास से कहा कि इस तरीके से तो सारी फौज खत्म हो जाएगी, हुसैन सबको कत्ल किए जा रहे हैं, कुछ करो। कहा क्या करूं? कहा ऐसा करो, फौज के 4 हिस्से बनाओ, 4 हिस्से फौज के, कुछ लोगों के हाथों में तलवारें हो, कुछ के हाथ में नेज़े हो, और कुछ के हाथ में तीर हो, और कुछ लोग पत्थरों को हाथ में लें, और चारों तरफ से सामने से तलवार वाले हमला करें, एक तरफ से नेज़े वाले हमला करें, एक तरफ से तीरों वाले हमला करें, और एक तरफ से पत्थर मारे जाए, चारों तरफ से हमला करो। आज़ादारो अब हमला शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद भी रवायत कहती है 10,000 फौज ने एक साथ इमाम हुसैन पर हमला किया, लेकिन फर्जंदे ज़हरा है जो मुसलसल जिधर भी चला जाता है फौजें भागने लगती हैं। इमाम जंग करके बता रहे हैं और आवाज दे रहे हैं, भैया अब्बास जब तुम जंग कर रहे थे मैं दादे शुजाअत दे रहा था, अली अकबर जब तुम जंग कर रहे थे मैं तुम्हें शाबाशी दे रहा था, आओ आओ, अरे अपने बूढ़े बाप की जंग देखो, ए अकबर आओ, हुसैन की जंग को देखो। आज़ादारों उसके बाद रवायत कहती है इमाम आगे बढ़ते चले जा रहे थे, एक मर्तबा एक जालिम ने एक पत्थर उठा के इमाम की पेशानी पर मारा। अरे जब पेशानी पर पत्थर लगा खून जारी हुआ, इमाम ने रुमाल से खून को साफ किया। अभी इमाम खून को साफ कर रहे थे कि एक मर्तबा एक जालिम ने तीर को चिल्लाए कमान में जोड़ा, हुसैन के सीने पर तीर मारा। अरे दिल को छेदता हुआ तीर हुसैन की पूंछ पर निकल गया। अब इमाम तीर को निकालना चाहते हैं लेकिन तीर निकलता नहीं, इमाम ने पीछे से तीर को निकाला। अरे खून का फव्वारा, खून का फव्वारा अभी इमाम इस खून का हाथ में लिए हुए ही थे कि एक मर्तबा अब एक जालिम और आगे बढ़ा और उसने बढ़ने के बाद एक तीर इमाम हुसैन के गले पर मारा। अरे ये तीर जब लगा अब फर्जंदे ज़हरा संभल न सका, इमाम घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। अदारों मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। नहीं, रवायत में है कि इमाम हुसैन के जिस्म पर 1900 जख्म थे, चारों तरफ से हमले 1900 जख्म इमाम के जिस्म पर, और पूरा जिस्म तीरों से छलनी था। इमाम के बदन में तीर लगे हुए थे। अब हुसैन जब घोड़े से जमीन पर आए तो जमीन पर नहीं आए, अरे तीरों के ऊपर
میرا مظلوم امام. اب امام جب زمین پر آئے ادھر سے تیر ادھر نکل گئے. فرزند زہرا تڑپنے لگا. آزادارو اب اس کے بعد امام زمین کربلا پر پڑے ہوئے ہیں. کبھی کوئی ظالم آگے بڑھتا ہے آ کے امام کے نیزہ مار کے چلا جاتا ہے. کبھی کوئی آگے بڑھتا ہے تیر مار کے چلا جاتا ہے. امام تڑپنے لگتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں. 3 گھنٹے تک میرا مظلوم امام اسی طریقے سے کبھی کوئی ظالم وار کرتا ہے پھر چلا جاتا ہے. امام تڑپنے لگتے ہیں. کبھی غشی طاری ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جب بہت دیر ہو گئی جناب زینب کو بھائی کی کوئی خبر نہ ملی تو جناب زینب خیمے سے باہر نکلی. چاروں طرف آواز نظر کر رہی ہیں کہیں حسین نظر نہیں آ رہے. ایک مرتبہ اس تلے پر پہنچی جسے تلے زینبیہ کہتے ہیں. وہاں سے دیکھا میرا مظلوم بھائی زمین کربلا پر تڑپ رہا ہے. جناب زینب گئی بھائی کے پاس آواز دی تو میرا بھائی حسین تو میرا بھائی حسین ہے. ارے تو ہی میرا بھائی حسین. جناب زینب گفتگو کر رہی ہے امام سے لیکن امام کو جواب نہیں دیتے. بہت دیر ہو گئی. جناب زینب نے کہا بھیا تجھے نانا رسول اللہ کا واسطہ, تجھے بابا علی کا واسطہ, تجھے اماں فاطمہ کا واسطہ, اے بھیا مجھ سے باتیں تو کرو. امام نے آنکھیں کھولی. بہن بڑی مصیبت کا دن ہے, بڑی صبر کی منزل ہے. اے زینب چلی جاؤ. ارے تمہارا باہر آنا حسین کے لیے بہت سخت ہے. آزادارو جب جناب زینب امام حسین کے لاشے پر تھی نا تو ادھر سے ظالم شمر آ کے جناب زینب کے تازیانے مارتا تھا. لیکن زینب اپنے بھائی سے گفتگو کر رہی تھی. جب امام نے کہا بہن چلی جاؤ, جناب زینب چلی گئی. اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے حسین کو قتل کون کرے گا. کوئی آگے نہیں بڑھتا. امام نے اپنے آپ کو امام نے پوری توانائی کے ساتھ سجدے کے اندر پہنچایا. امام نے جب سجدے میں پہنچایا سنان ابن انس ملون آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد امام کی پشت پر نیزہ مارا. ارے امام شکم کے بل زمین پر آ گئے. ارے امام تڑپنے لگے. اس کے بعد پھر ظالم حملہ کرتے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کون قتل کرے گا حسین کو. عزادارو جو بھی آگے بڑھتا ہے تلوار کو پھینک کے چلا جاتا ہے. نہیں, نبی کے نواسے کو کس طریقے سے ہم قتل کریں. ایک مرتبہ شمر لعین آگے بڑھا, شمر ملون آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اب جب امام کے قریب آیا, امام کے قریب آنے کے بعد اب ظالم نے امام کے سینے پر قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد اے آزادارو امام کو اس طریقے سے پلٹایا اور پلٹانے کے بعد پشت کے بال امام کے گلے پر خنجر چلانا شروع کیا. ارے سوکھا گلا, شمر کا کند خنجر. حسین ذبح ہونے لگے. زمین کربلا کانپنے لگی. فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا. منادی کی ندا الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. آزادارو مجمع اجتماع میں 2-3 جملے اور آپ کی زحمت تمام. آزادارو حسین شہید کر دیے گئے. شمر کے ہاتھوں میں مظلوم کربلا کا سر ہے. ادھر بہن خیمے کے اندر ہے. بھائی کی کچھ خبر نہیں ملتی. میرا ماجایا کس حال میں ہے. اب جب زمین کربلا کانپنے لگی, زلزلہ آ گیا, فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا, سیادیاں چلی, حسین کے قتل کی خبر عام ہوئی. ایک مرتبہ جناب زینب امام سجاد کے پاس گئی. بھائی نے کہا تھا نا بہن خیمے کے باہر نہ آنا. امام سجاد کے پاس گئی. جانے کے بعد میں کہا بیٹا سجاد دیکھو باہر کیا قیامت ہو گئی, یہ کیسی آواز آ رہی ہے. حسین مارے گئے, کیسی آوازیں ہیں. امام سجاد
نے کہا پھوپھی سہارا دو. جناب زینب نے سہارا دیا. امام کو سہارا دے کے خیمے کے در پہ لائی. خیمے کا پردہ ہٹا. امام نے نظر کی نوکے نیزہ پر مظلوم کربلا کا ساتھ. ارے حسین کے بیٹے نے سر سے امامہ اتارا. اے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا, میرا بابا شہید کر دیا گیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. آئے سکینہ یتیم ہو گئی, زینب اجڑ گئی, فاطمہ